ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن رقیہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا اسپیسیفکلی احادیث میں رقیہ ہونے کا ذکر آتا ہے، اس کو جتنی دفعہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور سٹوری میں ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جن کا نام ہے علاقۃ بن سحار التمیمی، وہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پاس آئے تو اسلام قبول کیا. اسلام قبول کر کے واپسی اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ تھے اور ان کے پاس ایک شخص تھا بیچارہ جو کہ پاگل پن کی وجہ سے بالکل پاگل ہوا تھا اور اس کو انہوں نے زنجیروں میں، چینز میں جکڑ لیا تھا. تو علاقۃ ابن سحار التمیمی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بڑے خیر والے بندے کے پاس سے آ رہے ہو، یعنی تم اس شخص کے پاس سے آ رہے ہو جو خیر لے کے آیا، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ربی وسلامہ علیہ. تو تم کچھ اس کا علاج کر سکتے ہو، کچھ اس تک خیر پہنچا سکتے ہو اللہ کے حکم سے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اس پہ دم کرتا ہوں. تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اب حدیث میں نہیں ذکر آتا کتنی تلاوت کی، کتنا دفعہ پڑھا، اور اس کا متعین کرنا ضروری نہیں ہے 1 دفعہ پڑھیں 10 دفعہ پڑھیں. بات ہے کہ یقین ہونا چاہیے، یہ فرم بلیف ہونا چاہیے. میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بھی فضائل بتا رہا ہوں، ویل کم ٹو اٹس تفسیر انشاءاللہ تعالی. تو جب اس کو دم کیا، یعنی ایک کریزی بندہ، بالکل مینٹلی ریٹارڈ، اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایز اف کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، اور جیسے ہی انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ملٹیپل ٹائمز تو وہ زنجیریں کسی نے کھول دی ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ 100 گوٹس، 100 بکریاں دے دیں. میرے جو شیخ کے استاد ہیں جن کی میں آج تفسیر پڑھا تھا اور جس میں سے آپ شیئر کروں گا، حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ، وہ اسی کی تفسیر میں لکھ رہے تھے کہ میری ہمشیرہ ہیں، یعنی میری بہن ہے، جن کی ایک ٹانگ کافی کمزور تھی اور دوسری ٹانگ پہ وہ چلتی تھی. کہتے ہیں کہ دوسری ٹانگ پہ وزن کی وجہ سے ان کی دوسری ٹانگ بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی اور وہ بالکل بیڈ ریڈن ہو گئی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی. حتیٰ کہ ہم بہت پریشان ہو گئے، ہماری فیملی بالکل پریشان ہو گئی. تو میرے والد صاحب نے کیا کیا، ان پہ 13 دن کے لیے سورہ فاتحہ کا دم کیا. For 13 days consistently he recited سورہ فاتحہ on her. اور کہتے ہیں ان کی ٹانگ واپسی بالکل ٹھیک ہو گئی. اور آج پتہ نہیں 30 سال لکھے ہوئے تھے یا 40 سال بعد ابھی تک وہ although she is using وہ بساخیاں، ٹھیک ہے، لیکن still she is working fine. وہ بالکل اپنی ٹانگوں پہ چل رہی ہیں اور اپنے کام کر رہی ہیں. وائے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے سامنے. اور کہتے ہیں میں خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ بیمار ہوا، بہت زیادہ دفعہ شدید بیمار ہوا، اور کہتے ہیں کہ باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی سونر اور لیٹر. اس کا ایک اور نام فاتحۃ الکتاب. حدیث میں کیا آتا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت، جو فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہیں کرتا، یعنی اس چیز کی تلاوت نہیں کرتا جو کتاب کو کھولتی ہے، یعنی which is سورۃ الفاتحہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی، whoever prayed salah and didn't recite القرآن his salah is ناقص. جس نے نماز پڑھی اور القرآن کی تلاوت نہیں کی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، چاہے وہ امام کے پیچھے بھی ہو، یعنی آتھینٹک حدیث میں آتا ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے بھی ہو؟ آپ نے کہا ہاں، he should recite in his heart. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تلاوت کرے. یعنی کیسے؟ امام پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو یا تو امام کے بالکل پیچھے پیچھے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یا پھر جب امام ایک آیت پڑھے اور پھر تھوڑی خاموشی اختیار کرتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تو وہ اس کے بیچ میں پڑھ لیں. اور اس لیے جو لرنڈ امام ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کو پڑھانی آتی ہے نماز صحیح طرح، خیر ویسے بھی جائز ہے اس دوسری طرح بھی، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کے بعد گیپ دینا اور پاز لینا، تو اس کے بیچ میں وہ انسان پڑھ سکتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام بخاری رحمہ اللہ ان کی یہی رائے تھی. تو پھر ابو ہریرہ نے کہا، یہ بتانے کے بعد، حدیث کوٹ کرنے کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور آپ نے فرمایا کہ حدیث میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا.
نصفین، ہاف ہاف، یعنی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو بندے اور اپنے بیچ میں ہاف ہاف ڈیوائڈ کر دیا. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کو وہ سوال کرے گا. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. خیر انہوں نے انکار کر دیا تو وہ بڑے دکھی ہوئے، کہتے ہیں ہم اس قبیلے سے باہر نکل کے وہاں پہ ہم نے خیمے لگا دیے اور ہم وہاں پہ رہ رہے تھے. اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. بچھو نے جب ڈنگ مار لیا تو پھر وہ لوگ حیران اور پریشان ہو کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ اور کہا کہ ہمارے لوگ قبیلے سے گئے ہوئے ہیں باہر اور ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو ہماری مدد کریں، یعنی ہیلپ اس. آپ میں سے کوئی ہے جو علاج کرنے والا ہے، رقیہ کرنے والا ہے، دم کرنے والا ہے؟ تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمیں سے وہ شخص گیا جس کے بارے میں گمان نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ رقیہ کر سکتا ہے. صحیح مسلم کے حدیث میں ابو سعید الخدری خود گئے، اور جب گئے تو آپ نے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا. روایت میں آتا ہے کہ 7 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کیا. جب دم کیا تو وہ بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں، بالکل پرفیکٹلی فائن، شفا مل گئی اس کو. لیکن یہ ابو سعید خدری نے کہنے سے پہلے یہ کہا کہ سنس تم لوگوں نے ہم پہ احسان نہیں کیا تھا، ہمیں ٹھہرایا نہیں تھا، تو ہم بھی رقیہ کرنے کا تم سے اجر لیں گے اور تم سے بکریاں لیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، we'll give you sheep and goats. تو جب انہیں رقیہ کیا بالکل ٹھیک ہو گیا تو وہ کافی ساری ایک پورا بھیڑ بکریوں کا ریوڑا لے کے آ گئے. اب جب پہنچے صحابہ کے پاس تو خوش تھے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم تب تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے نبی سے پرمیشن نہ لیں کہ کیا یہ رقیہ کر کے یہ اجر لینا ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ رقیہ تھا؟ یعنی تمہیں میں نے پہلے کبھی نہیں ذکر کیا کہ یہ رقیہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ who informed you that this is رقیہ، اور آپ نے اکنالج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم ان بکریوں میں سے کچھ کھا لیں، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کھاؤ، بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ رکھو، تاکہ وہ بتایا جائے کہ یہ حلال ہے، اپرووڈ ہے. تو اس میں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 از تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یعنی باطل دم کے ساتھ کھایا وہ اسی کے لیے ہے، اور تم نے تو حق کے دم کے ساتھ کھایا، یعنی اس اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ تم نے تو حق کے دم کے ساتھ کھایا ہے. لوگ تو دور جاہلیہ میں باطل کا، جادو اور شیاطین کے نام کے ساتھ اور عجیب عجیب پڑھ کے دم کرتے تھے اور لیتے تھے. تم نے